اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج چھٹی تراویح ادا کی جائے گی۔ اس میں ہم جو اس کا خلاصہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ سورہ الاعراف سے بیان کیا جائے گا۔ یہ سورہ مقدسہ جو ہے حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، پھر قرآن کریم کے ایمان والوں کے لیے نصیحت ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حکم ہے کہ اس کلام مجید کی پیروی کی جائے۔ میزان اور وزن اعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ وزن اعمال کا مسئلہ چونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کا انکار یا اس کی تعویل کرنا یہ گمراہی ہے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ابلیس کے تکبر و غرور کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ابلیس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی وہ جملہ ہے کہ جو آج بھی کسی بھی شخص کی بربادی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے کہ وہ جب کسی انسان کے اندر یہ میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو شیطان نے بھی یہی کہا تھا کہ انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی بنایا، شیطان بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہ خود سے اپنی عقل دوڑانے لگا، یعنی کہ جی آگ افضل ہے اور مٹی جو ہے وہ غیر افضل ہے۔ تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ دراصل شیطانی کام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ وحی الہی کی تابع ہو کر اس عقل سے کام لینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر شیطان نے نہ صرف یہ کہ یہ جملہ کہا کہ میں بہتر ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے مہلت طلب کی، تو اسے مہلت دے دی گئی۔ اس پر اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں انسان کو سیدھی راہ پہ نہیں رہنے دوں گا، یعنی یہ اس نے قسمی الفاظ سے کہا کہ میں اس انسان کو تیری راہ پر نہیں چلنے دوں گا۔ وہ دشمن بن گیا انسان کا۔ شیطان کی وسوسہ اندازی اور جھوٹی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ کہنے لگا میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح فریب و دھوکہ سے اس نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ممنوعہ درخت کا پھل چکھا دیا اور جنتی لباس اتر گیا۔ وہ جنت کے پتے شرمگاہوں پر جوڑنے لگے۔ تو شیطان جب بھی کسی کو ورغلاتا ہے تو وہ اس کا خیر خواہ بن کر آتا ہے، اور یہ شیطان جو ہے جہاں جنوں میں سے ہوتا ہے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ انسان کی شکل میں آتا ہے، وہ دوست ساتھی کی شکل میں آتا ہے، وہ آپ کا ہمجولی بن کر آتا ہے، وہ آپ کا ساتھی بن کر آتا ہے، وہ آپ کا ہمسفر بن کر آتا ہے اور وہ انسان کو ورغلا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کے جال بڑے حسین اور دل فریب ہوا کرتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے بڑی محنت کی اور ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے ندامت کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کیا، اس طرح رحمت الہی ان پر برس پڑی۔ پھر لباس کے مقاصد بتائے گئے ہیں، آگاہ کیا کہ یہ جو لباس ہے یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور موجب زینت ہے۔ اگر کوئی لباس اس مقصد کو پورا نہ کرے، یعنی اتنا باریک ہو کہ جسم نظر آئے، اتنا چست ہو کہ جسم کی بناوٹ نمایاں ہو، ایسا ادھورا ہو کہ جسم کے بہت سے حصے نظر آتے رہیں، تو حقیقت میں یہ لباس ہی نہیں ہے۔ اس لباس کا تیسرا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے سردی اور گرمی کے اثرات سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ساری اولاد آدم کو خطاب فرما کر لباس کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پوری انسانیت کو جو ہے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا ہے
کہ اے بنی آدم، آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے، یعنی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کا، وقار کا خیال رکھنے والی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے کہ یہ شیطان وہ ہے جو تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہے، تو لہٰذا تم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ شیطان کا پیروکار بن کر نہیں رہنا۔ لیکن آج تہذیب و ثقافت اور فن کی کسی بھی محفل میں گرمی اس وقت تک پیدا نہیں ہوتی جب تک شرم و حیا کی ساری قدروں کو پامال نہ کر دیا جائے۔ تقویٰ کا لباس ایمان، حیا اور نیک خصلتیں ہیں، یعنی جس میں یہ چیزیں نہ ہوں، ایمان نہ ہو، حیا نہ ہو، نیک خصلتیں نہ ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ چلتا پھرتا بظاہر اگرچہ انسان ہی کیوں نہ ہو، حقیقت میں وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہوا کرتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ اریانی کا تھا، وہ سب سے پہلے انسان کے جنسی احساسات کو بگاڑ کر اسے بے لباس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھارا، تو کس پر ابھارا کہ وہ اس درخت کو کھائیں کہ جس درخت کا پھل کھانے سے ان کا لباس اتر جائے، وہ جنتی لباس۔ تو شیطان کا حملہ ہی کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو بے لباس کرتا ہے۔ گویا بے لباسی شیطان کی خاص مہم ہے، اور اگر ایک انسان اس کی اس مہم کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ دراصل شیطان کا پیروکار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ تو قسط یعنی اعتدال و انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر اسٹیج پر، ہر جگہ پر اعتدال ہونا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے۔ جب انسان اعتدال و انصاف سے ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنی دنیا کا نقصان بھی کرتا ہے اور وہ اپنی آخرت کو بھی خسارے کے اندر ڈال دیتا ہے۔ دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب وہاں آپس کی نا اتفاقی بھی بتائی گئی ہے، یعنی ایک دوسرے پر تان و تشنی ہوگی کہ جی یہ دیکھو یہ شخص ہے، اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ تو یہ دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، نا اتفاقی، نا چاکی، آپس میں نفرتیں، آپس میں محبتیں نہ ہوں، تو یہ دوزخ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے۔ دنیا میں جس گھر میں جو ہے صلح ہو، جس گھر میں امن ہو، جس گھر میں محبت ہو، گویا وہ جنتی گھر ہے۔ لیکن جس گھر میں جو ہے امن نہ ہو، صلح نہ ہو، تو وہاں کیا ہے، وہ دراصل وہاں جہنم کی وہ جو آگ ہے اس کا ایک حصہ موجود ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں نا اتفاقی نہ ہو، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ بے حیائی نہ ہو، ہمارے گھروں میں آپس میں محبتیں ہونی چاہیے، نفرتیں نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ نے بتایا کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت و دوزخ کے درمیان جو ہے بہت سا فرق ہے، لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اصحاب جنت جو ہیں، جنت والے جو لوگ ہیں، وہ ندا دیں گے جہنمیوں کو، وہ ان کو آواز دیں گے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم اتنا ایک دوسرے سے دور ہیں جس کو ہم اپنے قیاس میں بھی نہیں لا سکتے، بے حد و بے حساب، بے قیاس اتنا دوری ہے۔ لیکن اتنی دوری کے باوجود جنتیوں کی آواز کو جہنمی سنیں گے اور جہنمیوں کی آواز کو جنتی سنیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ آواز کا مسافت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہو، یعنی کوئی بہت طویل جو ہے فاصلہ ہو تو طویل فاصلہ جو ہے وہ آواز کے پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ طویل فاصلہ آپ دیکھیں نا کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم تو ایک آپس سے بہت دور ہیں ایک دوسرے سے، جس کو ہم حد و قیاس میں بھی نہیں لا سکتے، پھر بھی وہ ایک دوسرے کی آوازیں سنتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے قریب یا دور ہونے سے آواز پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
آج کی دنیا کے اندر مادی طور پر ہم اس چیز کو خود دیکھ رہے ہیں کہ موبائل ایک چھوٹا سا آلہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے دنیا کی دوسرے کونے میں بات کر لیتے ہیں، اور ہم چاہیں جتنا آہستہ بات کریں اتنی آہستہ وہاں بات جائے گی، جتنا بلند آواز سے بات کریں اتنی بلند آواز وہاں پہنچے گی، اتنے فاصلے کے باوجود ہماری آواز پہنچ رہی ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ جہاں روحانیت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے۔ تو اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی اگر اہل ایمان کا، اہل سنت کا، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ سنتے ہیں، تو یہ سننا واضح ہے بالکل کہ یہ کوئی بعید از قیاس نہیں ہے۔ جب مادی طور پر یہ چیز ثابت ہے تو بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پاک کو نہ صرف یہ کہ سنتے ہیں بلکہ آپ سن کر اس کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں پر اصحاب جنت اور اصحاب نار جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اتنا دور ہونے کے باوجود جو ہے وہ جنتیوں کی آواز جو ہے دوزخیوں تک پہنچے گی، اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ دور سے بھی آواز جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان تعلیمات کی سمجھ عطا فرمائے اور ان تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔